السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ الذی فی ذاتہ وصفاتہ احدہ لا ضد له ولا ند له لا نذیر له ولا وزیر له ولا نصیر له ولا مشیر له لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین لا یوما بعد یوما. اما بعد فقد قال تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں سبھی جانتے ہیں کہ احقر نے عرض کیا تھا وہ مقامات عالم اسباب میں بطور سبب کے، بطور واسطے اور ذریعے اور وسیلے کے پروردگار عالم نے حرمین میں مختص فرمائے اپنی تجلیات کے لیے، اور وہ اللہ عز و جل کی خصوصی عنایات اور تجلیات کا مرکز اور محل ہے. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر موقع رہا تو بقیہ مقامات حرمین مقدسات میں مقام قبولیت یا دعاؤں کی اجابت یا مستجاب ہونے کا اللہ عز و جل نے جو فرمان سنایا یا دو جہاں کے سردار نے جو اعلان فرمایا، ان آیات مبارکہ اور ان احادیث قدسیہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ جو حضرات گئے ہیں انہیں پتہ رہے، اور جو نہیں گئے اور آئندہ جانے کا عزم و حوصلہ اور ارادہ ہے انہیں یہ مقامات یاد رہیں. وہاں جا کر ہم دنیاوی غفلتوں میں پڑنے کے بجائے اپنے مولا تعالیٰ کے آگے ان مقامات پر اپنے آپ کو جھکا کر اپنی حاجات کا استدعا کرنا اور وہاں درخواست کرنا اور اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مانگنا، تاکہ اللہ عز و جل ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی سرفراز فرمائے اور اخروی زندگی میں بھی سرفراز فرمائے. یہ منشا اور مقصد ہے اس موضوع کو چلانے کا. حالانکہ یہ ضابطے کے خلاف ہے. بالعموم اس مہینے میں سفر کے مہینے کے آغاز کی ابتدائی آیات یا ماہ سفر سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہے جس میں لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس سمجھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو تذکرے آئے ہیں احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ضابطے کے خلاف ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے کسی جمعہ میں اس ضابطے کی تکمیل بھی کر دی جائے گی. اس جمعہ میں بس اس موضوع کو اختتام پر پہنچانے کی غرض سے ان مقامات کا حوالہ دے دینا مناسب سمجھا جا رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں جن جگہوں کا تذکرہ کیا گیا بالاجمال اس کا خلاصہ یہ ہے: ایک، بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے; دوسرے، حجر اسود اور اس کے محاذ میں حتی نہایت الحرم; تیسرے، باب کعبہ کی دہلیز کو پکڑ کر دعا مانگنا; چوتھے، کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے میں; پانچویں، مقام ابراہیم پر. یہ وہ مقامات ہیں، اور چھٹے، ملتزم پر. یہ وہ مقامات ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد والے چند مقامات کو ذہن میں رکھے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ عز و جل نے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے اپنی خصوصی تجلیات مرکوز فرمائی، اور ان جگہوں پر اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس جمعہ میں حوالے جات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تفہیم کے لیے دو جمعہ میں ایک جمعہ تو مستقل تمہیدی خطبے کے عنوان سے آپ کے سامنے آیا، اور دوسرے جمعہ میں ان جگہوں پر کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ آخر نے عرض کر دی. مثلاً سیدنا عمر فاروق کا واقعہ سنایا اور بھی دوسرے واقعات سنائے، اور یہ بتلایا کہ یہ جگہوں پر دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، جیسے محدثین کا حدیث کا بیان کرنا، اور مقام ملتزم پر قبولیت دعا سے متعلق حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بھی بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی. ایک مقام اور ہے جہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو مقبول بنایا کرتے ہیں یا ان کی دعاؤں کو وہاں قبول فرمایا کرتے ہیں، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت میں صرف ایک کمر کے حد تک دیوار اٹھی ہوئی ہے اور اس کے اندرونی حصہ کھلا ہوا ہے. یعنی ایک جانب مقام ابراہیم سے سیدھا چلتے ہوئے آدمی اپنے قلب کی طرف اگر مڑ جائے تو وہ حتیم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی چھوٹی سی ایک جگہ کھلی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آدمی باہر نکل سکتا ہے. یعنی وہ جگہ جہاں پر کمر تک کے حصے کے یعنی دیوار اٹھی ہوئی ہے
اور اس کے اندر آدمی جاتا ہے اور وہاں دعائیں کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ہم حتیم کو کیا مکمل کر کے بیت اللہ کی تعمیر مکمل نہ کر دے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حتیم کی جو دیواریں ہیں وہ در حقیقت بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، وہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ ملائکہ نے جس کی بنیاد رکھی اور جس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کا آغاز کیا اور جس پر دوبارہ تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب طوفان نوح میں غرق ہو گیا تو پھر اس کے بعد یعنی قریش مکہ اور ان سے پہلے والے قبائل نے دوبارہ سر نو اس کی تعمیر کی۔ اور موجودہ جو تعمیر ہے اس کا لحاظ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یعنی قریش مکہ نے یہ عہد کیا، چونکہ بوسیدہ ہے اور حالت ناگفتگو ہے، ممکن ہے کہ دیوار کعبہ منہدم نہ ہو جائے، اس واسطے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو شہید کیا جائے اور اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس پر سب نے قسم کھائی قبائل کے سرداروں نے کہ ہم اس بیت اللہ کو صرف حلال مال سے تعمیر کریں گے، اس میں ایک حبہ ایک حلالہ کوئی حرام کا داخل نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق حلال مال کو جمع کیا تو موجودہ جو تعمیر آپ کو چوکنڈی کے اعتبار سے نظر آتی ہے، جو ایک کمرہ اور حجرہ نظر آتا ہے بیت اللہ کا، وہ ہے۔ اور بقیہ جو حصہ چھوٹ گیا یعنی ان کے پاس حلال مال اس وقت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر صرف جتنا مال میسر تھا حلال، اس میں سے انہوں نے نصف دیوار اٹھا دی جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور جس کے اندرونی حصے میں میزاب رحمت ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے اوپر سے جو نالا آتا ہے جس سے پانی برسے، اللہ کی رحمت اترے، تو اسی نالے کے واسطے سے حتیم میں گرتا ہے اور وہیں سے اس کی صفائی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میزاب رحمت بیت اللہ کے اوپر لگے ہوئے پر نالے کا نام ہے، کیونکہ وہاں سے رحمتوں کو اللہ عز و جل منتقل فرماتے ہیں حتیم کے اندر۔ اور حتیم وہ حصہ ہے جس کی تکمیل کے لیے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کو از نو آغاز کر کے تعمیر کر کے مکمل نہ کر دیں؟ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر اللہ نے مہربانی فرمائی، اس واسطے اس کو اسی حالت میں رہنے دو، یعنی یہ کہ اب ہر آدمی بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کا اثر و رسوخ نہ ہو، جس کے اعتبار سے یعنی جو مادی اعتبار سے جس کے اثر و رسوخ ہوں گے یعنی ملک سے یا بادشاہ سے یا وہاں کے کلید بردار کعبہ سے، وہ لوگ تو حرم میں جا سکیں گے لیکن عام آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ نے رحم فرمایا، کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ کھلا چھوڑا دیا، اور اس کھلے حصے میں گویا حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ شخص اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، جو شخص حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ شخص اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، یعنی حتیم بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، بیت اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اب چونکہ تعمیر میں اس طرح ہوا تھا اور اللہ کے نبی کا منشا بھی یہی تھا کہ اسے کھولا جائے اور اسے کھلا رکھا جائے تاکہ ہر آدمی جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور بیت اللہ میں اندر پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کم از کم حتیم میں پہنچ جائے اور اپنے مولا تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے اپنی دعاؤں کو مانگے اور اپنی التجائیں اللہ کے حضور میں پیش کرے۔ چنانچہ حتیم کا حصہ یہ بھی مقام قبولیت دعا ہے۔ اس کے بعد جب آپ حتیم کے پچھلے حصے میں یعنی مقام ابراہیم سے اگر 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو حضرات سابقہ میں حج کو گئے ہوئے ہیں اس سال کے علاوہ فیض سال سے، یعنی گزشتہ سال ہی اس کی تعمیر ہوئی، یعنی اس پر چھت ڈال دیا گیا۔ پہلے وہاں پر بئر زمزم نظر آیا کرتا تھا، آج کل نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اتنا بتا دوں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والا جو حصہ ہے اس حصے میں اگر آپ 10 قدم مقام ابراہیم سے پیچھے ہٹ جائیں یعنی مسجد حرام کی طرف چلنے لگیں، یا یوں سمجھیے مطاف کا ختم والا جو حصہ ہوتا ہے اس طرف چلنے لگیں، 10 قدم آپ چلیں گے تو وہ مقام ہے جہاں پر بئر زمزم واقع ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں بھی آیا، قرآن کی آیات میں بھی آیا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم نے ایک ماں کی تڑپ کو قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدوم مبارک سے جبرائیل کے پروں کے واسطے اور حوالے سے کہ ان کے واسطے سے یعنی جبرائیل نے وہاں پر پر مارا جہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے پیر رگڑ رہے تھے، اسی مقام پر اللہ عز و جل نے چشمے کو جاری فرمایا اور وہیں سے زمزم نکلا
چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام مقام قبولیت. ارے وہاں پر اللہ عز و جل نے لوگوں کے جسموں کی اور لوگوں کے بیماریوں کی پیاس کو بجھایا ہے. فرمایا کہ یہ زمزم وہ چیز ہے آپ جس چیز کے لیے پیئیں اس چیز کے لیے کارآمد ہے. مثلا کسی آدمی کا ارادہ ہے زمزم اٹھائے اور وہ یہ کہتا ہوا پیے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے، تو اللہ عز و جل اسی زمزم کے واسطے سے اس کے مال میں برکت دے دے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے اے اللہ مجھے اس زمزم کے پینے کی وجہ سے صحت دے دے، یعنی یہ زمزم میرے لیے آب شفا بنا دے، اللہ اس زمزم کو آب شفا بنا دیتے. فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی حاجات کے لیے زمزم کو پیے گا اس کی دنیاوی حاجات پوری ہوں گی. جو آدمی اخروی حاجات کے لیے زمزم کو پیے گا اس کی اخروی حاجات کی تکمیل ہوگی. گویا زمزم میں اللہ عز و جل نے یہ تاثیر رکھ دی کہ یہ زمزم وہ چیز ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے اور فرمایا کہ اسناد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. فرمایا آج اس زمانے میں زمزم اور اس زمانے میں زمزم آپ کسی کنویں سے پانی لینا شروع کریں ایک مقدار کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کسی کنویں سے یا کسی بورویل سے پانی حاصل کریں ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور کسی کنار سے پانی لیں ایک مدت کے بعد ختم ہونے کے اندیشے تو بہرحال لاحق ہیں. لیکن زمزم کی عجیب و غریب قدرت اللہ عز و جل نے یہ دکھلائی اپنی. فرمایا کہ زمزم اگر شروع زمانے سے لے کر چل رہا ہے تو قیامت تک چلے گا اور اس میں ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل نے شدت طلب کی بنا پر اپنے پیر رگڑے تھے اور لا علمی کی وجہ سے کو رگڑے ہوں، لیکن جبرائیل امین کے پروں سے پانی نکلا ہے. جبرائیل کو قیامت تک پناہ نہیں تو جبرائیل کے پروں سے نکلے ہوئے پانی کو فنا کیسے ہو؟ یہی وجہ ہے. آپ اگر کتب حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو ایک حدیث ملے گی جس میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور سے تعبیر کیا جاتا ہے. مفسرین اس کو بیت المعمور لکھتے ہیں. کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کے گھر کا طواف یعنی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ اپنی ذمہ داریوں پر لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت تک ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ اس گھر کا طواف کر سکیں اور وہاں نماز ادا کر سکیں. تو اس سے پتہ چلا کہ روزانہ 70,000 فرشتے تو اللہ عز و جل پیدا کرتے ہی ہیں، لیکن محدثین نے یعنی تحقیق کے بعد جو بات بتلائی آپ کو پتا ہے وہ 70,000 کہاں سے آتے ہیں. کہا کہ ایک کنواں ہے آسمانوں پر اور جبرائیل اس میں غسل کرتے ہیں. جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو جو قطرے اس سے ٹپک جاتے ہیں اس سے ملک وجود میں آ جاتے ہیں. ایسے 70,000 فرشتے بیت المعمور کا روزانہ طواف کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے ایسا مقام بنایا ہے. فرمایا کہ وہ جبرائیل جس کے پروں سے ٹپکے ہوئے پانی سے اللہ ملک کو وجود دے یعنی فرشتوں کو وجود دے، اس کے پر سے جو زمین پر پڑا آب زمزم نکلا. اور وہ زمزم کیسے ختم ہو جائے گا؟ پتا چلا کہ جو جبرائیل کے پروں سے ملک وجود میں آتے ہیں قیامت تک ان پر موت واقع نہیں ہوتی. جیسے وہ فنا نہیں ہوتے ویسے زمزم کو فنا کوئی نہیں ہے. یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے اور فرمایا کہ ملائکہ کے وجود میں آنے کے ذرائع اور اسباب کیا ہے اس میں سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. عجیب بات، زمزم کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملوک یعنی بادشاہوں پر اللہ رحم کرے اس کو بھی لے جانے میں پابندی لگا دی کہ آپ 5 لیٹر سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. ارے جس پر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ یہ پانی ختم نہیں ہوگا اس پانی کے لے جانے میں تحدیدات اور قوانین لاگو کرنا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں. لیکن یہ اللہ انہیں ہدایت دے یا بات سمجھا دے. کچھ کم فہمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے انہوں نے بہرحال ایک قید لگا دی کہ ایک حاجی زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر پانی زمزم کا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ پانی ختم نہیں ہوگا. البتہ میرا یہ مضمون نہیں ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کروں. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم سے مسجد حرام کی طرف کوئی آدمی چلتا ہے 10 قدم پیچھے چلے تو وہ مقام زمزم کا ہے جہاں پر بیر زمزم واقع ہے اور وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا ہے. یہی وجہ ہے مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ آدمی بیت اللہ میں کہیں بھی دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا اس بات سے وہاں پر بیٹھے ہوئے حالت میں بھی گفتگو میں مشغول ہوتا ہے. وہاں گفتگو کرنے کے بجائے یا تلاوت میں یا درود میں یا ذکر و اذکار میں یا افکار میں یعنی صفات الہیہ کے بارے میں فکر کرنا اور پھر یہ کہ پھر وہاں آدمی اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے. ایک اور مقام
کعبۃ اللہ کا پچھلا حصہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یعنی اب اس وقت باب کعبہ جو موجود ہے اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ میں ایک دروازہ اور تھا جس کو باب مسدود کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو بند کر دیا جاتا ہے اس کو مسدود کہتے ہیں، بند کر دیا جانا۔ چونکہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے رکن یمانی اور باب مسدود کے درمیان میں، یہ وہ مقام ہے جیسے باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتزم، ایسے ہی رکن یمانی اور باب مسدود کے درمیان میں اللہ عز و جل نے اپنی خصوصی تجلیات جلوگر فرمائی ہیں۔ یہاں بھی اللہ عز و جل بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رکن یمانی بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام، اور رکن یمانی سے لے کر باب مسدود کا درمیانی حصہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس سے ہٹ کر جب آپ اس کنارے سے، یعنی باب مسدود کے بعد جو کنارہ آئے گا، اس کے بعد آدمی جب چلنے لگتا ہے تو وہ حجر اسود کی سمت والی دیوار کہلاتی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ عز و جل نے اس دیوار کے کنارے سے لے کر حجر اسود کے کنارے تک کے درمیان میں رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ان 70,000 فرشتوں کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ وہ مضمون دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مانگی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا یہاں مانگتا ہے اس پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور ایک نکتہ صوفیہ کرام نے جو بتلایا ہوا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی، مثال بات سمجھنے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے لیے دعا کی اپنی مسجد میں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک نیکی۔ اور ایک آدمی نے شہر کی جامع مسجد میں اگر دعا کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک آدمی نے اور بیت المقدس میں جا کر اپنے لیے دعا کی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 25,000۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دعا مانگی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 50,000۔ ایک آدمی نے بیت اللہ میں آ کر دعا مانگی کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 1,00,000۔ اب یاد رکھو بیت اللہ میں اور وہ مقام جس کو مطاف کہا جاتا ہے، مطاف میں آدمی نے اپنے لیے دعا کی 1,00,000 نیکی، اور اس 1,00,000 نیکی میں 70,000 فرشتوں نے آمین کہا، تو ہر فرشتے کی مقدار سے آپ حساب لگاتے جائیے 1,00,000 بڑھا کر 70,000 لاکھ پر 1,00,000 آپ کی اپنی دعا۔ یہ عنایات ہیں اللہ عز و جل، یہ اکرامات ہیں، یہ نوازشات ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے یوں اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے بندے پر لٹانا ہے، اور بس شرط یہ لگائی کہ تم اپنے خلق کو تو جھکاؤ اپنے رب کے آگے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا رب تمہیں کتنا نوازنا جانتا ہے، تمہارا رب اتنا نوازنا جانتا ہے کہ تم اس کی حد و انتہا کو نہیں جانتے۔ اس پر میرے آقا دو جہاں کے سردار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ فرمایا کہ ایک ایسا موقع آیا کہ ایک شخص نے گناہوں کی حد و انتہا کر دی اور آخری درجے کا گنہگار اور فسق و فجور میں مبتلا شخص بن گیا۔ لوگ اس سے تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل کے بستی والوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، یا اسے ہماری بستی سے نکال دو یا ہم بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے استدعا کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کو اس بستی سے نکال دو، ایک نکل جائے گا ساری بستی تو سلامت ہو جائے گی۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہیں اللہ کا عذاب پوری بستی پہ نازل نہ ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق پوری بنی اسرائیل کے قوم میں وہ افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع و فرمانبردار تھے، انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور نکال کر اپنی بستی کے باہر کنارے میں لا کے ڈال دیا۔ جب وہ اس کنارے پر پہنچ گئے تو پھر کہا کہ دوبارہ اس بستی میں اگر داخل ہوں گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کون سا شخص حد انتہا کو پہنچ چکا، یعنی آدمی کے صبر کا مادہ لبریز ہو گیا، آدمی سے اب صبر نہیں ہوتا اس کے گناہوں کو دیکھ کر۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گنہگار تھا، لیکن کہا کہ اسی رات کی تاریکیوں میں جب لوگوں نے مغرب یعنی غروب کے وقت میں اسے اپنی بستی سے نکال دیا اور شہر کے باہر لا کر ڈال دیا، اس نے کہا کہ اے میرے مولا، اپنے گریبان میں نگاہیں ڈالی، اس نے کہا اے میرے مولا، میرے لوگوں نے مجھے بستی سے نکال دیا، مجھے آپ کے اپنے میرے گھر سے نکال دیا،
بستی سے باہر کر دیا، لوگوں میں ذلیل و رسوا کر دیا، اور میرا فسق و فجور میں چرچا کر دیا، یہاں تک کہ میں آج اس وادی بیابان میں پڑا ہوا ہوں جہاں پر نہ کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پینے کو کوئی چیز ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو میں کبھی گناہ نہ کرتا۔ بس اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا، تیرے غفور الرحیم نہ ہونے کا اگر مجھے یقین ہوتا تو میں گناہ نہ کرتا۔ کہا کہ مجھے یقین تھا تو غفور الرحیم ہے، ایک دن معاف کر دے گا، اسی لیے تو میں گناہوں میں مبتلا تھا۔ آج یہ باری ہے کہ میں بستی سے نکال دیا گیا، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری رحمت کے سائے سے بھی نکال دیا جاؤں گا۔ بس اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ عز و جل نے ملک الموت کو بھیجا اور اس کی موت واقع ہو گئی اس چیخ کی وجہ سے جو اس وقت اس کے قلب سے نکلی تھی۔ اس کے بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک فرما بردار، ہمارا ایک ولی، ہمارا ایک پاسبان، ہمارا ایک نگہبان، گویا اللہ عز و جل جس کو نگہبانی دے رہے ہیں، فرمایا ہمارا ایک ولی، ہمارا ایک مقرر، ہمارا ایک دوست بستی کے کنارے میں جنگل میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو دیکھو تو صحیح۔ ہم نے کہا اس کی موت واقع ہو گئی، آج اس کی تدفین کا کام موسیٰ تمہیں کرنا ہے، اس کی تکفین کا کام تمہیں کرنا ہے، اور کہا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا تمہارا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ عجیب غریب اللہ عز و جل نے یہ روایت بیان کروائی دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے، کہا کہ اگر اس شخص کے پاس کوئی گناہگار ایسے گناہ لے کر آئے جس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا اس کے کف کے برابر ہوں، یا یوں سمجھیے کہ جیسے پہاڑوں کے مقدار میں اگر ذرات جمع کرے تو جتنے ذرات اس مقدار میں جمع ہوتے ہوں، کسی بندے کے پاس اتنے گناہ بھی ہوں اور وہ بھی اس کے جنازے میں آئے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھے گا تو تمہارا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل، تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ تمہیں ایک جنازہ پڑھنا ہے بستی سے باہر نکل کر، وہ اللہ کا بڑا مقرب اور ولی ہے، جب تم اس کے جنازے میں جاؤ گے تم میں بڑے سے بڑا گنہگار بھی مغفور ہو جائے گا، یعنی تمہارا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جب یہ اعلان عام ہو گیا، پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم جو متبع موسیٰ علیہ السلام سے نکل کھڑی ہوئی، اور جب وہاں پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، جب اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، جیسے آدمی نے اپنے ہاتھ چہرے پر لگائے ہوئے ہوں، آدمی کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو بنی اسرائیل کے افراد کی چیخیں نکلی۔ لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے بستی سے باہر نکال پھینکا تھا، اس کے فسق کی وجہ سے، اس کے فجور کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور اس کے عدم اتباعیت کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی پر نازل کردہ کتاب کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کے فرمان یعنی آپ کی نہیں کرتا، ایسا گنہگار شخص تھا، اور اس کو آپ نے ہی اپنی قوم میں سے الگ کیا تھا اور آپ ہی نے اسے بستی سے نکلوانے کا حکم دیا تھا۔ جب ہم نے آپ کی اتباع میں اسے بستی سے نکالا، آج تم کہتے ہو، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور جو ان کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا چہرہ دیکھا اور اسے پہچانا اور اپنے رب کے حضوری میں اپنے جبین نیاز کو ڈالا اور عرض کیا کہ اے مولا، کیا تو مجھے اپنی قوم میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے؟ کیا مجھے اپنی قوم میں بے آبرو کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یعنی تعصب، اطاعت، غصہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، اس کے فسق و فجور کی انتہا کی وجہ سے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ولی ہے اور اس کے جنازے میں جو نماز پڑھے گا اس کی آپ مغفرت فرما دیں گے، یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے نے کہا تھا اگر تو غفور الرحیم ہونے کا یقین نہ ہوتا تو پھر میں کبھی گناہ نہ کرتا، تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نے مجھے گناہوں میں مبتلا رکھا، اور پھر اس نے بے آسرگی میں، بے سہارگی میں، یعنی ایسی حالت میں جب اس کے دائیں کوئی نہ تھا، بائیں کوئی نہ تھا، سامنے کوئی نہ تھا، پیچھے کوئی نہ تھا، اوپر کوئی نہ تھا، نیچے کوئی نہ تھا، اس نے میری طرف متوجہ ہو کر اپنی زبان سے ہی نہیں اپنے قلب سے کہا تھا کہ اے اللہ، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے اپنی رحمت کی چادر سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ میں اپنے اس بندے کو جس نے مجھے غفور کہہ کے پکارا، جس نے مجھے رحیم کہہ کے پکارا، جس نے کہا کہ آج مجھے میری ذات سے، میری ستاریت کی ذات سے، میری رحیمیت کی ذات سے، میرے غفور ہونے کی صفات کی وجہ سے وہ اتنا مطمئن تھا اور اسی امید پر آج وہ میری رحمت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بتا تو صحیح کہ موسیٰ، کیا بندے کے گناہ زیادہ تھے یا اس کے مولا کی رحمت زیادہ ہے؟ بتا تو صحیح
میرے اس بندے کے گناہ زیادہ تھے یا میری رحمت زیادہ ہے، میری رحمت نے اس کے گناہوں کو چھپا دیا، میں نے اسے اپنا ولی و مقرب بنا دیا۔ ارے یہی نہیں، اگر یہ اس وقت میں یہ کہتا اے اللہ پوری دنیا کی امتوں کی تمام کے تمام افراد کی مغفرت فرما دے، تیرا رب اتنا وسیع رحمت کا رکھنے والا ہے کہ ساری آنے والی نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور جب پچھلی گزری سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ انعام، یہ اکرام، یہ اعزاز اللہ عز و جل جب دینے پر آتے ہیں تو یوں دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ادنا سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی بطور مثال کے، جو کہ اس موقع پر دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بتاتے ہوئے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ مقام کون سا ہے؟ حجر اسود والی دیوار، یعنی رکن ایمانی سے آگے چل کر جب آپ اپنے قلب کی جانب مڑیں گے تو حجر اسود کی سمت سے چلتے ہیں، اور اس اثنا میں سنت مبارکہ یہ ہے جو آدمی ہے وہ آدمی دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رب العالمین۔ یہ وہ مسنون دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مانگی ہے۔ فرمایا ایک آدمی یہاں دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، ارے اس کو تو صرف 1,00,000 نیکیاں نہیں ملتی، فرمایا کہ اس پر 70,000 فرشتے اللہ نے رکھ رکھے ہیں جو اس پر آمین کہتے ہیں۔ ہر فرشتے کی مقدار میں اللہ عز و جل 1,00,000 نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں اس کی ایک دعا پر، تو اس کی وہاں کیسے دعائیں قبول کی جا رہی ہوں گی، ایک حاجی کو اللہ کیسا مقبول بنا رہے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حجاج آیا کرتے تھے واپس، میں نے گزشتہ جمعہ میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے اللہ کے حضوری میں حاضر ہونے والے، ایک یہ کہ جو رابطے کی تکمیل کے لیے اپنی محبت کے غلبے کے بنا پر اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والے۔ فرمایا کہ یہاں پر ضابطے کی تکمیل والوں کو اتنا ملتا ہے تو جو رابطے کی تکمیل کے لیے آنے والے ہوں گے ان کو کتنا ملتا ہوگا؟ تمہارے پاس اس کا کوئی عدد، اس کا کوئی شمار، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو وہاں پر بلاتے ہیں تاکہ ان کو یہ مقامات کی سیر کرائیں اور یہاں پر انہیں اعزازات سے نوازا جائے۔ اس کے بعد میں ایک اور مقام ہے، جب آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ و سیدھ چلتے ہیں، یعنی محاذ حجر اسود کی جو بات آپ کو بتائی گئی تھی، آپ سیدھے کوہ صفا پر چڑھیں گے۔ فرمایا یہ مقام کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیات اتاری، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یہ وہ عظیم الشان مقام ہے جس کو اللہ عز و جل نے صفا اور مروہ سے تعبیر کیا۔ مفسرین نے اپنی تفسیر کی تحقیقات کی بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ اس کو صفا کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے آپ نے سب نے سنا حضرت آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے تو یہاں ان کا آرام تھا، یہاں ان کا بیٹھنا تھا، یہاں سے اللہ کی تجلی کے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف نظریں جما دیا کرتے اور اپنے رب کے آگے جب یعنی دعاؤں کے لیے دامن پھیلا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس مقام کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم صفی اللہ سے صفا بنا دیا گیا اس پہاڑ کا نام۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور پہاڑ ہے جس کو اللہ نے کہا ان صفا کے بعد والے جملے میں والمروہ، مروہ کہتے ہیں امرأہ۔ دنیا میں سب سے پہلی عورت جو اتاری گئی وہ حضرت حوا ہیں، اور عربی لغت کے اعتبار سے امرأہ عورت کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی عورت حضرت حوا ہیں جو کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی اور وہاں پر مروہ پر انہوں نے قیام کیا۔ جب مروہ پر وہ ٹھہری اللہ عز و جل نے اس کو پسند فرمایا، نہ صرف پسند فرمایا، اس کو شعار اسلام میں سے ایک رکن بنایا اور فرمایا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کے دین کے شعائر میں سے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت حوا کی دعاؤں کو قبول کیا گیا۔ ارے بندو جب تم اسی ماں کے بیٹے ہو تو اس جگہ آ کر اپنی ماں کے قدوم پر کھڑے رہ کر دعا تو کرو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ، فرمایا کہ حضرت اسماعیل کی امی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب صفا پر چڑھی، صفا پر پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا تو مروہ کی طرف دوڑنے لگی۔ جب پہاڑ صفا سے نیچے اترنے لگی تو کوہ کی وجہ سے، یا یوں سمجھیے کہ ایک نچلا حصہ ہونا اور ڈھلاؤ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا بیٹا اسماعیل نظر نہیں آتا تھا، تو وہ دوڑ لگاتی تھی کہ فوری اپنے بیٹے کی طرف بھی نظر ہو اور دوسری طرف پانی کی طرف بھی نظر ہو۔ چنانچہ اس درمیان میں جب دوڑ لگاتی تھی تو اسی درمیان میں اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہ کر اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ فرمایا کہ وہاں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور ان کی پیاس کی شدت میں پانی کی طلب کو بھی قبول فرمایا۔ فرمایا نیلین اخضرین جس کو کہا جاتا ہے،
آج تو جو ہری لائٹیں لگا دی گئی ہیں جس کے درمیان آدمی دوڑ لگاتے ہیں اور اس کے درمیان میں بھاگنا سنت ہے، چونکہ اما ہاجرہ نے اس کے درمیان میں دوڑ لگائی تھی، اللہ یہ کہ فقہا نے اس میں ترمیم فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عورتیں اس جگہ نہ بھاگیں، حاملہ عورتیں اس جگہ تیز قدموں سے نہ چلیں، بوڑھوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ آہستہ چل سکتے ہیں، بوڑھیاں بھی آہستہ چل سکتے ہیں، یہ رعایت دی گئی اور اس امت کے ساتھ یعنی اپنے رحمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت دیا اور بتلایا کہ اللہ کے نبی اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ دین اور شریعت کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میلین اخضرین کو بھی مقام قبولیت بنا دیا۔ بالعموم میں اس جگہ پر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب اس جگہ جانے کا موقع ہو اور میلین اخضرین کے درمیان میں جب تم بھی دوڑ لگانے لگو تو یاد رکھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بیٹے کی محبت میں ایک ماں نے دوڑ لگائی تھی۔ تم بھی اپنی ماں کو اس وقت میں یاد کرو اور اپنے باپ کو اس وقت میں یاد کرو اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ میرے ماں باپ پر اللہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ارے یہ مقام ہے جہاں ماں نے اپنے بیٹے کی یاد رکھی اپنے دل میں، تو وہاں بیٹا اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے۔ چنانچہ میلین افضلین میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا پڑھنا مناسب ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ یہاں کوئی دعا ثابت السنہ نہیں ہے، آدمی کے دل کی جو دعا ہے مانگے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت میں یہ دعا زیادہ یعنی موضوع ہے وقت اور مناسبت کے لحاظ سے کہ وہاں بیٹے کی محبت میں ماں نے دوڑ لگائی، تو بیٹا جب دوڑ لگا رہا ہو تو اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے اور وہاں جب دوڑ لگائے تو یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا۔ اس سے ہٹ کر اللہ عز و جل جس بارگاہ میں بلا رہے ہیں وہ مقام مینا ہے جہاں پر حجاج کرام کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ابتدائی آغاز ہوا، یعنی مدینہ منورہ کے احباب جو 7 کی تعداد میں، 14 کی تعداد میں اور پھر 21 کی تعداد میں ایک کے بعد دیگر قافلوں کی صورت میں آتے رہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتے رہے، اور یہاں اللہ عز و جل نے دین کے کام کی ابتدا اور آغاز فرمائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ عز و جل لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ لوگوں کو وہاں 5 دن ٹھہرنے کا حکم ملا۔ فرمایا کہ ایک اور مقام ہے، تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ کو مزدلفہ ملے گا، مزدلفہ میں نہیں ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ عرفات میں کھڑے رہ کر آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ دعائیں وہاں کیوں مانگی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل عرفے کے دن عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے افراد پر اتنے مہربان ہیں، کسی نے حج کا ارادہ نہیں کیا، کسی نے عمرے کا ارادہ نہیں کیا، کسی نے احرام کی جو چادریں نہیں چڑھائیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حجاج جب عرفات میں کھڑے ہیں، ایک آدمی بلا قصد و ارادہ عرفات کے میدان سے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب کے درمیانی وقفے میں گزر جائے، اللہ اس کا شمار حاجیوں میں فرما دے۔ کیسی رحمت ہے اللہ عز و جل کی۔ یہی وہ مقام تو ہے جہاں دو جہاں کے سردار نے کھڑے رہ کر کہا تھا، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اتنا مانگا کہ اتنی لمبی دعا حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے جتنی لمبی عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ فرمایا کہ حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، جبرائیل کو اللہ عز و جل کو نازل کرنا پڑا اور جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو تھاما، یعنی آپ کے احرام کی اس چادر کے کنارے کو تھاما اور ہلکی سی جنبش دی۔ پھر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے تو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں حسنین بھی ہیں، آپ کے گھر میں علی مرتضیٰ بھی ہیں، آپ کے گھر میں عثمان غنی بھی ہیں، آپ کے گھر میں فاطمہ الزہرا بھی ہیں، آپ کے گھر میں زینب بھی ہیں، آپ کے گھر میں رقیہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں ام کلثوم بھی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اتنی دیر سے اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنے گھرانے کو فراموش کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے آقا نے فرمایا تھا، اگر میری امت کی بخشش ہو گئی تو میرے گھرانے کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی لمبی دعا مانگی کہ احادیث میں اتنا لمبا خطبہ اور اتنی لمبی دعا ثابت ہی نہیں ہے جتنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا کی دعاؤں کو قبول فرمایا گیا۔ پھر اس سے ہٹ کر کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی، تو پھر مزدلفہ کے میدان میں بھی اللہ کو منانے کے لیے اپنی جبین نیاز کو مولا تعالیٰ کے آگے ڈال دیا۔ اللہ عز و جل نے مزدلفہ کے میدان میں ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیا۔ وہ
مزدلفہ ہی کو مقام قبولیت بنا دیا اور پھر اس سے آگے چلے واپس پھر مینا میں آ گئے تو پھر جمرۃ العقبہ اولا اور جمرۃ الوسطیٰ اس کے درمیان میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی کی یعنی کنکریاں ماری شیطانوں کو. یہ وہ مقام ہے جو تفصیل سے بتانے کے لائق ہے کہ کیسے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری اور کیوں ماری. اس پر پورا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجر علیہ السلام کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانے والے اور اللہ کے احکامات کی پابندی میں اپنے سر کو جھکانے والے, تسلیم رضا کو قبول کرنے والے. فرمایا کہ حضرت ہاجرہ کو شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی اور کہا کہ کوئی باپ بھی ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. تمہیں پتہ بھی ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ارے اسے مقتل میں لے جایا جا رہا ہے اسے ذبح کرنے کے لیے. اس واسطے کہا کہ تم روک لو اپنے شوہر کو اور اپنے بچے کو اس جگہ جانے سے. وہاں پر میرے آقا نے رمی کی یعنی کنکریاں ماری اور بتلایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہاجرہ نے بددعا کی اور لعنت کی شیطان پر, تو اللہ عز و جل نے اس کو وہاں سے دھکار دیا. اسی واسطے آج امت پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم واجب کر دیا گیا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اپنے ہاتھوں سے رمی جمار کرو یعنی کنکریاں مارو. یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ہاجرہ کو گمراہ کرنے کی شیطان نے کوشش کی, حالانکہ اس میں کامیاب نہیں ہوا اور میرے آقا نے وہاں دعا فرمائی. اس سے آگے ہٹ کر جمرۃ الوسطیٰ پر پہنچے تو پھر وہاں پر بھی رمی کرنے کے بعد میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی اور رمی کرنے کے بعد میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل کو شیطان نے کہا تھا کہ اسماعیل تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا باپ کتنا ظالم ہے, اے اسماعیل تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں بتاتا ہوں تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تو شیطان لعین ہے, میرا باپ تو اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہے. لہذا وہاں سے بھی دھتکار دیا گیا اور لعنت و ملامت کے ساتھ واپس کر دیا گیا اور وہاں پر اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور وہیں پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعاؤں کو اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں. یہ وہ مقامات چند گنا دیے گئے, اور بھی ہیں لیکن یہ نہ حرم کے اندر ہے مسجد حرام میں اور نہ یہ حدود کے اندر, یہ البتہ حدود کے اندر آتے ہیں حدود حرام میں. فرمایا ایک بیت خدیجۃ الکبریٰ جہاں پر اسلام کی ابتدا ہوئی, ایک دار ارقم, ایک مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور ایک غار حرا جہاں پر قرآن مجید کی ابتدائی 5 آیتیں اقرأ باسم ربک الذی سے علم الانسان ما لم یعلم تک نزول ہوا. اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک غار ملتا ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. اس میں میرے آقا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیام فرمایا تھا. اس مقام کو بھی اللہ عز و جل نے قبولیت دعا کے مقامات بنائے. جب یہاں جانا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں کہ برابر ان مقامات پر حاضر ہوں اور یہاں پر دعائیں کریں اور اپنے دامن کو اپنے مولا کے آگے یعنی پھیلائیں. یہ قابل زیارت بھی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, ایک ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آدمی جائے, ایک ہے قابل زیارت ہونا. قابل زیارت سے مراد یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہماری شریعت, ہماری طریقت یا یہ کہ ہمارے دین کے شعار ہونے کی وجہ سے تو آدمی جاتا ہی ہے. قبولیت دعا کے لیے الگ سے جانا اس کو زیارت کہتے ہیں, اور دعائیں کرنا ان مقامات پر وہاں پر مسنون ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ مقامات دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. اس سے ہٹ کر مکہ کے شرق و غرب میں, شمال و جنوب میں 4 ایسے قبرستان ہیں جہاں اسلام کی ابتدا سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جب آپ بیت اللہ کے چاروں طرف میں گھومیں گے آپ کو شرق میں, غرب میں, شمال میں اور جنوب میں یہ جگہ ملیں گی جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اگر آپ وہاں جائیں تو ان پر بھی دعائیں مغفرت کرنا اور اثار ثواب کرنا یہ ثابت و سننا ہے. بلکہ یہی نہیں, میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان مقامات کی حصار بندی کی, یعنی اس پر دیواریں اٹھوا دی تاکہ پھر یہ یاد رہے کہ وہ مقام ہے جہاں ایام طفولیت میں جن بچیوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے حضوری میں قربان ہونے کو, اور ان کے باپوں نے ظلم کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اسلام سے پہلے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا. یہاں پر جب جانا تو ضرور دعاؤں اور دعائیں مغفرت میں ان کو یاد کرنا. اور ایک اور مقام مکہ مکرمہ میں ہے جس کو جنت المعلی کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امہات المؤمنین کی سیدہ یعنی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مدفون ہیں. جب وہاں جانے کا موقع ہو تو ان پر بھی ترقی درجات اور رفع درجات کی دعائیں کرنا اور امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں کرنا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتیں عطا فرمائے.